رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام على صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال رب العالمين في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آفدا سے التماس ہے حسب سابق ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رہبر معظم مرد شجاع شہید سعید آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ اور اختر امام ابن خورشید حسین سید محمد عباس ابن سید علی عباس سید فدا حسین رضوی ابن مبارک حسین رضوی سید عابد علی ابن عامر علی اور جملہ ارواح مومنین کو حساب پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ مبارک کریم مجید کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ قرآن جو ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان اور اس میں ہدایت کی بہترین دلیلیں ہیں، روشن بینات ہیں، اور والفرقان یہ کتاب حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جب انسان اس سے متمسک ہوتا ہے تو پھر
بڑی آسانی سے حق و باطل میں امتیاز پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کتاب انسان کے دل کو، چشمے دل کو ایک ایسا نور عطا کرتی ہے کہ وہ اپنی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں، لا تعمل ابصار، یہ اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں موجود ہیں۔ یہ ان آنکھوں کا اندھا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، ان آنکھوں کا نابینا ہو جانا کوئی معیوب شے نہیں ہے۔ کتنے اصحاب ائمہ معصومین گزرے ہیں جن کے پاس ظاہری بینائی نہیں تھی، لیکن ان کے دل کی آنکھ اس طرح روشن تھی کہ وہ امام کا نور درک بھی کرتے تھے اور امام کو پہچانتے بھی تھے۔ ہماری آنکھوں کا ہونا، ہمارے کانوں کا ہونا، ہماری زبان کا ہونا، ہمارے ہاتھوں کا ہونا یہ اہم نہیں ہے۔ کتنے افراد ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ اعراف میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کتنے جنات و انسان ہیں جن کے لیے جہنم آمادہ ہے، وہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ جہنم کے لیے بنے ہیں۔ کون سے افراد؟ جن کے پاس دل ہے لیکن دل سے لا یفقہون بہا، تفقہ نہیں کرتے، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے لیکن کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، قرآن کہتا ہے یہ لوگ جانور جیسے ہیں، چوپائے جیسے ہیں۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ یہ جانور جیسے ہیں، چوپائے جیسے ہیں، بلکہ اس کے آگے کی منزل قرآن نے کہا بل ھم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ عزیزو، یہ کس کی زبان ہے؟ قرآن کی زبان ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ ہمارے اور آپ جیسے انسان کی زبان نہیں ہے۔ ہم ہر کس و ناقص کی تحقیر کرتے ہیں، ہر کس و ناقص کو کمتر سمجھتے ہیں، ہم ہر انسان کو جانور سمجھتے ہیں، جانور کہتے ہیں۔ ہماری زبان کا کوئی معیار نہیں ہے، ہماری زبان گنہگار زبان ہے، لیکن وہ پروردگار جس نے انسان کے لیے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، اس انسان جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے ایسے انسان کو بہترین درجے پر فائز کیا ہے، اس کی تخلیق بہترین معیار کی ہے، اسے احسن تقویم پر فائز کیا ہے۔ یہی وہ انسان ہے جس کو بنا کر اللہ نے اپنا قصیدہ پڑھا ہے، یہی انسان ہے جس کو بنانے کے بعد خدا نے فخر کیا ہے۔ لیکن وہی پروردگار جو انسان کی بناوٹ پر، انسان کی خلقت پر فخر کرتا ہے، قصیدہ پڑھتا ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ یہی انسان اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہی انسان وہ ہیں جو جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے انسانوں کو بنا دیا، ہاتھ بھی دیا، پیر بھی دیے، آنکھیں بھی دی، دل بھی عطا کیے اور سماعت بھی دی، سب کچھ دینے کے بعد کہا اگر یہ انسان ان تمام اعضاء و جوارح سے وہ کام لے جس کے لیے بنایا گیا ہے
تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو یہ پوری کائنات میں سب سے بہترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر اس کے پاس زبان ہے، زبان سے وہ نہیں بولتا جو خدا کہتا ہے، کان ہے، کان سے وہ نہیں سنتا جو خدا چاہتا ہے، آنکھیں ہیں، آنکھوں سے وہ نہیں دیکھتا جو خدا چاہتا ہے، تو انسان تو ہے لیکن اولئک کالانعام، جانور جیسا ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ آج کے ماحول میں آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کیا وہ حکومتیں جو یہودیت کی غلام ہیں، جو دست یہود پر بیعت کیے ہوئے ہیں، کیا ان کے پاس آنکھ نہیں ہے؟ کیا وہ یہودیوں کے ظلم و مظالم کا مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہود، یہ کافر، یہ دشمنان انسانیت، دشمنان اسلام کس طرح بمباری کر رہے ہیں، کس طرح بچوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، کس طرح عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں، کس طرح بچوں کو یتیم کر رہے ہیں؟ کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ کیا ان کے پاس آنکھ نہیں ہے؟ کوئی بتائے، کوئی بھی انسان کسی فرقے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کیا وہ یہ روا سمجھتا ہے کہ بچوں پر ظلم کیا جائے؟ بچے تو کسی قوم کے ہوں معصوم ہوتے ہیں، کسی مذہب کے ہوں معصوم ہوتے ہیں، فرشتہ صفت ہوتے ہیں، لیکن وہ یہود، وہ بربریت اور تشدد کا جو شاہکار ہے، تشدد اور بربریت کا جو مجسمہ ہے، جو پورا جس کا پیکر ظلم ہے، ظلم پہ ڈھلا ہوا پیکر ہے، جس کی زندگی ظلم ہے، یا یوں کہوں کہ جو کھانا ہی نہیں کھاتا، پانی ہی نہیں پیتا ہے جب تک کسی کا خون نہ بہا لے۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ ایران پر، صرف ایران پر نہیں، غزہ میں، فلسطین میں، حتیٰ کہ ایران میں، اور صرف یہ غزہ فلسطین ایران نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا میں ظلم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بچہ ہے کہ بوڑھا ہے، کوئی عورت ہے کہ مرد ہے، کوئی فرق نہیں ہے، وہ ظالم ہے۔ لیکن وہ دست یہود پر جو بیعت کیے ہوئے ہیں، جو یہودیوں کے سامنے خاموش ہے، کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ بھئی قرآن میں اگر آیت موجود ہے تو کچھ مصادیق بھی تو ہونے چاہیے۔ یہ وہی ہیں جو ان آیتوں کے مصداق ہیں، یہ وہی ہیں جو اس آیہ قرآنی کے مصداق ہیں۔ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں۔ کیا انہیں مظلوموں کی چیخ اور پکار سنائی نہیں دیتی؟ کیا انہیں مستضعفین اور دنیا کے کمزوروں کی فریاد سنائی نہیں دیتی؟ نہیں دیتی۔ ان کے پاس تو کان ہے نا، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ سنائی سب کچھ دیتا ہے، لیکن جو مظلوموں کی فریاد نہ سنے گویا اس کے پاس کان ہی نہیں ہے۔ جو مستضعفین کی چیخ پکار نہ سنے گویا ان کے پاس کان ہی نہیں ہے۔ لیکن انہیں کیا خبر ہے کہ جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، جو قرآن سے قریب ہیں، جو مونسان قرآن ہیں، وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ ایران کو یا رہبر معظم کو کس نے آمادہ کیا ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دے؟ ہر انسان نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی پسند ہے، وہ بھی چاہتے تو خود کو محفوظ رکھتے۔ جیسے پوری دنیا خاموش ہے، تمام اسلامی ممالک، بولنا تو پوری دنیا کو چاہیے، انسانیت کے رشتے سے ہر انسان کو بیدار ہونا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو بدرجہ اولا کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو دوسروں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ لے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ انسانیت کے رشتے سے تو پوری دنیا کو چاہیے، لیکن رشتہ اسلام سے
رشتہ ایمان سے ہمارا خطاب مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ یہ جو 56 ممالک اسلامیہ ہیں وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اور ایک ملک کیا جان پیاری نہیں ہے؟ دیکھیں کتنی جانیں جاتی چلی آ رہی ہیں، صرف آج نہیں ہمیشہ سے۔ اس لیے کہ جب انسان حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے نا تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور یہ درس کربلا ہے، یہ پیغام کربلا ہے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں نا، ان کی فکر یزیدیت کی فکر ہے، ان کا مزاج یزید اور آل امیہ سے ملتا ہے۔ انہوں نے بھی کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا تھا۔ یہ جتنے بچے ہیں، پوری دنیا کے بچے مل کر علی اصغر کی خاک کف پا بھی نہیں بن سکتے۔ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا، علی اصغر کو شہید کر دیا۔ جب حسین لے کے چلے ہیں، اللہ اللہ 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ ہے، علی کا پوتا ہے، رسول کی نسل سے ہے، فاطمہ زہرا کا پوتا ہے، امام حسین کا لخت جگر ہے۔ 6 مہینے کا بچہ حسین لے کے چلے، شاید اسے پانی دے دے ظالم، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ آج جو بچوں پر ظلم کر رہے ہیں نا، بس سمجھ لیجئے یہ وہی نسل ہے، یہ وہی فکر ہے، یہ وہی سوچ ہے جو آج نظر آ رہی ہے۔ حسین اپنے دست مبارک پر بچے کو لے کے چلے، جب دشمنوں کے سامنے آئے نا، ایک جملہ کہا جس سے ہر باضمیر انسان کا جگر پھٹ جائے۔ امام نے کہا ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل افلا ترونہ کیف یتلذذ من اللطش۔ اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کرتے تو ارے اس بچے پہ رحم کھا جاؤ۔ کیا نہیں دیکھتے یہ بچہ پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے؟ ارے بچے نے کیا گناہ کیا ہے؟ بچے کی کیا خطا ہے؟ بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، لیکن دشمنوں کو کوئی رحم نہیں آیا، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا کہ یہ 6 مہینے کا علی اصغر ہو یا 57 سال کا حسین ہو، ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ آواز گونجی اینا اینا ہرملا، ارے ہرملا کہا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حسین نے کیا کہا تھا؟ فرحموا ھذا الطفل، ارے اس بچے پہ رحم کھا جاؤ۔ کچھ افراد تھے جو رونے لگے تھے، لیکن ایسے رونے کا کیا فائدہ؟ اللہ اللہ، ایک مرتبہ ہرملا تیر لے کر آگے بڑھا، کمان سنبھالی اور چلائے کمان میں تیر جوڑا، سیش تیر سے شعبہ سے علی اصغر کا شکار کیا گیا۔ ارے اس تیر سے 6 مہینے کے بچے کا شکار ہوا ہے، جس سے اونٹ کا شکار کیا جاتا ہے۔ ایک کان سے تیر داخل ہوا، دوسرے کان سے باہر، مقتل کا تھا فانقلب الصبی علی یدی الامام۔ ارے تیر اتنا وزنی تھا نا کہ بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ اللہ اللہ، وہ تیر امام حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ حسین نے خون علی اصغر چہرے پر ملا، میں نانا سے اسی حالت میں ملاقات کروں گا۔ ارے بچوں کا کیا ظلم ہے، بچوں نے کیا خطا کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔